اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں دوستو، ہیڈ لائن آپ نے دیکھ لیا ہے۔ آج میں اسی کو پرائم نیوز اور اسپیشل نیوز کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ریاست مہاراشٹر کا ایک بڑا قدیم تاریخی شہر ہے اورنگ آباد، جس کے نام میں بھی مٹھاس ہے اور جس کے نام میں ایک دم بھی ہے، شان بھی ہے، اور یہی نام اس پورے شہر کی آن بان شان اور جان بھی ہے۔ مگر کیا کریں، اس وقت ملک میں نفرتوں کی راجنیتی چل رہی ہے۔ ان میں طاقت نہیں ہے کہ کوئی نیا شہر بسا کر یہ نیا نام دے، جس کا بھی دینا چاہے۔ ہمیں کسی کے نام سے کوئی اعتراض نہیں، کسی کے نام سے ہمیں کوئی نفرت نہیں، لیکن آپ کے شہر کو میرا نام میں دوں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے اگر کسی شہر کو بسایا ہے اور آپ جبراً اس پر ظلماً، ہٹلرانہ اور تاناشاہی انداز میں صرف گھٹیا راجنیتی اور نیچ حرکت کر کے آپ پورے ماحول اور پورے امن اور شانتی کے ماحول کو خراب کریں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ میں دم ہے تو آپ اچھا خوبصورت نیا پروجیکٹ کے ساتھ میں شہر بسائیے، اور آپ کا نام، آپ کے ابا کا نام، آپ کے دادا کا نام، جس کا نام دینا دیجیے۔ لیکن آپ خود تو کچھ نہیں کر سکتے، مگر اچھے خوبصورت ماحول کو خراب اور گندا کرنا، یہ گندگی آپ کے دماغوں میں صرف گھٹیا کرسی اور گھٹیا سطح کے لیے آئی ہے، اور آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں پر صرف یہی نیچ حرکت کر رہے ہیں، جو اچھی چیز نہیں ہے۔ ملک کے امن، شانتی، ایکتا، اکھنڈتا اور پیار سے آپ کھیل رہے ہیں۔ جی ہاں، دسیوں ادھارن ہیں ایسی کہ اچھے خوبصورت شہروں کا خوبصورت نام آپ نے ہٹلرانہ اور تاناشاہی انداز میں بدل دیا۔ اتر پردیش میں ایسی ڈھیر ساری مثالیں ہیں۔ اب اتر پردیش سے آپ نے یہاں شریعت کر کے اپنی حکومت بنا لی، تو یہاں پر بھی آپ وہی بدماشیاں کریں، اچھی چیز نہیں ہے۔ ہمیں کسی کے نام سے کوئی پرابلم نہیں ہے، کسی کے نام سے کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر اس طریقے سے ناپاک حرکت کر کے ماحول کو خراب کرنا، اس سے ہمیں نفرت ہے۔ چلیے آئیے، آپ جانتے ہیں کہ تاریخی شہر اورنگ آباد، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، اس کی اپنی ایک ہسٹری ہے۔ جی ہاں، وقتی شرارتوں سے اور شیطانی حرکتوں سے اس کی تاریخ کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ ویسے تو تاریخ کو مٹانے کی برسوں سے کوشش کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، اصل مجاہدین آزادی کے نام کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اکثر میرا ایک شعر بڑا مشہور ہے، جو میں اکثر بیانوں میں کہا کرتا ہوں، نہ جانے کس کا شعر ہے، لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں، تاریخ کے بدلنے والوں سے اور تاریخ کو مٹانے کی ناپاک کوشش کرنے والوں کو اکثر میں ایک شعر کہتا ہوں کہ تیرے بدن سے نہ تیری آستین سے آئے گی، ہمیں شہید ہوئے ہیں ہمیں سے آئے گی، بدل رہے ہو جو تاریخ تو بدل ڈالو، بدل رہے ہو جو تاریخ تو بدل ڈالو، ہمارے خون کی خوشبو زمین سے آئے گی۔ تو آپ ہماری قربانیوں کو ختم نہیں کر سکتے، مٹا نہیں سکتے، ہماری تاریخ کو مٹا نہیں سکتے۔ کتنا ہی چاہے تم ہٹلر بن جاؤ، ظالم بن جاؤ، تاناشاہ بن جاؤ، مگر ہماری تاریخ، تمہاری طاقت نہیں ہے کہ اس سچی تاریخ کو مٹا سکو۔ تم وقتی طور پر شرارت کر سکتے ہو، وقتی طور پر، ٹیمپرری طور پر بدماشیاں اور ناپاک حرکتیں کر کے حکومتیں اور کرسیاں حاصل کر سکتے ہو، مگر اصل تاریخ کو تم کبھی نہیں مٹا سکتے۔ یہ تو ڈن ہے، یہ تو طے ہے۔ جی ہاں، چلیے آئیے، اورنگ آباد کا نام بدلے جانے کے بعد، آدیش آ جانے کے بعد، اورنگ آباد کے صرف مسلمان ہی نہیں، بڑی تعداد میں ہندو بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حرکت ہو رہی ہے غلط حرکت ہو رہی ہے۔ جی ہاں، مگر بھگوائیوں کو، سنگھیوں کو صرف ماحول کو خراب کرنا ہے۔ جی ہاں، اورنگ آباد کے مسلمانوں کے ساتھ ہزاروں ہندو ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں
اور آج 12-15 دن قریب ہو گئے ہیں وہاں پر احتجاج آندولن ہو رہا ہے، اور وہ احتجاج صرف اورنگ آباد ہی نہیں بلکہ اب سلوڑ، جنتور، ناندیڑ، پربھنی، پورے مراٹھواڑے میں اب وہ احتجاج ہو رہا ہے۔ اورنگ آباد کے نام کی تبدیلی کے خلاف احتجاج اور آندولن چھڑا ہوا ہے۔ میں پوری خبریں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ مسلم نمائندہ کونسل کی جانب سے 18 مارچ کو احتجاجی دھرنا اور عوام کی رہنمائی کے لیے ائمہ کرام اور علماء کرام کی ایک نشست ہوئی، کیونکہ 18 مارچ کو اورنگ آباد میں بڑا تاریخی احتجاجی دھرنا ہوگا۔ جی ہاں، اورنگ آباد کے نام کی تبدیلی کے خلاف۔ تو اب اس لیے ظاہر بات ہے کہ ایسے دھرنوں کو جو مسلمان کرنے جا رہے ہیں تو بہت بڑی شیطانی طاقتیں، شیطانی نیٹ ورک ہے جو ان دھرنوں کو ناکام کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان دھرنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا ان دھرنوں کو، ان جمہوری اور پرامن دھرنوں کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے باقاعدہ علماء کرام اور ائمہ کرام کی ایک نشست ہوئی جس میں ائمہ اور علماء کرام نے عوام سے، جنتا سے پرامن طریقے سے احتجاجی دھرنے میں شریک ہونے کی اپیل کی ہے۔ جی ہاں، سرزمین اولیاء شہر اورنگ آباد، شان دکن شہر اورنگ آباد کے تبدیلی نام کی جو ناپاک سازشیں ہو رہی ہے، اس کے خلاف 14 مارچ 2023 کو کل جماعتی وفاق مسلم نمائندہ کونسل کی جانب سے علماء اور ائمہ مساجد کی ایک نشست صدر کونسل سلیم صدیقی کی صدارت میں مسجد عائشہ میں رکھی گئی تھی، جس میں تقریباً علماء اور ائمہ کرام نے شرکت کی۔ ایسے ہی جناب صدیقی صاحب، ضیاء الدین صدیقی صاحب، انہوں نے اس نشست میں اورنگ آباد کی تاریخ، اس کی ہسٹری سے روشناس کراتے ہوئے کہا کہ اورنگزیب نے اکھنڈ بھارت پر حکمرانی کی، مگر اورنگزیب نے کبھی ذات پات اور بھید بھاؤ نہیں کیا۔ جی ہاں، انہوں نے واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ ایک دفعہ اورنگزیب شاہی مسجد کے چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ایک مکان کو جلتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس مکان کی آگ کو بجھایا۔ بادشاہ کے اس عمل سے، اس اچھے کام سے متاثر ہو کر غیر مسلموں نے یعنی ہندوؤں نے اس محلے کو اورنگ پورے کا نام دیا۔ اب بتاؤ بھگوائیوں، سنگھیوں، نفرتی چنٹوؤں، اورنگ پورے کا نام اورنگزیب نے یا مسلمانوں نے نہیں دیا تھا، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے اچھے کام سے متاثر ہو کر وہاں کے ہندوؤں نے اس محلے کا نام اورنگ پورا رکھا۔ یہ تھے اورنگزیب۔ جی ہاں، اسی طرح اورنگزیب نے بہت سارے ترقیاتی اور تعلیمی اور معاشی نظام کو مستحکم بنایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اکھنڈ بھارت پر حکمرانی کی، اور سنو اس دور میں بھارت کا جی ڈی پی 25% ہوا کرتی تھی۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں تم نے جو تباہی مچائی اور ہندو مسلمانوں کا نفرتوں کا کارڈ کھیلا، آج اس ملک کی جی ٹی 5 اور 6 پر پہنچ گئی ہے، اور کیا تو اورنگزیب کے زمانے میں 25%۔ ضیاء صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہماری تہذیب اور شناخت بھی شعار اسلام میں شامل ہے، اورنگ آباد کی تاریخ کو وقتی شرارتوں سے بدلا نہیں جا سکتا۔ خیر، انہوں نے بھی عوام سے اپیل کی ہے کہ پرامن طریقے سے اس دھرنے میں شامل رہے۔ اس موقع پر مولانا عبد القوی فلاحی، مولانا شریف نظامی اور ایسے ہی میرے استاد محترم ڈاکٹر عبد الرشید مدنی جو نائب امیر شریعت ہے، انہوں نے بھی ہر نکڑ اور چوراہوں پر ٹیبل لگا کر زیادہ سے زیادہ اعتراضات داخل کیے جائیں، لوگوں سے اس کی اپیل کی اور عوام سے پرامن طریقے سے 18 مارچ کے احتجاجی دھرنے میں شریک ہونے کی، شامل ہونے کی اور اپنی بیداری کا ثبوت دینے کی حضرت مولانا عبد الرشید مدنی صاحب نے بھی اپیل کی۔ جی ہاں، مولانا نظام الدین ملی نے اس پروگرام کی نشست کی نظامت فرمائی اور آپ ہی نے دعا بھی فرمائی۔ اخیر میں اختتام میں کثیر تعداد میں علماء، ائمہ اور کونسل کے سیکریٹری جنرل شیخ محمد متجب الدین، شیخ صاحب محمد کامران علی خان، کونسل کی جنرل باڈی ایڈوائزری کے اراکین وغیرہ نے اس میں شرکت کی۔ خیر چلیے آئیے اب نشست کے اہم نکات کیا تھے، تھوڑی سی تفصیلی خبر ہو رہی ہے مگر اہم خبر ہے، اس لیے اس کو تھوڑا پوری سننا، کیونکہ ہمارے میڈیا، گودی میڈیا خاص طور سے نہیں دکھائے گی اچھائیوں کو اور اصلی اوریجنل تاریخ کو نہیں دکھائے گی۔ آئیے
اس نشست کے اہم نکات کیا تھے کہ مسلم حکمرانوں کو بدنام کرنے کے لیے غلط تاریخ گھڑی گئی جس کا حقائق اور اوریجنلٹی سے کوئی تعلق نہیں. دوسرا، مسلم حکمرانوں نے مذہبی معاملات میں کبھی بھی سختی نہیں کی، چاہے وہ اورنگزیب ہو یا کوئی بھی مسلم حکمران ہو، بلکہ نرمی کا مظاہرہ کیا. مذہبی معاملات میں کبھی بھی ہندو بھائیوں پر سختی نہیں، یا کسی بھی مذہب کے معاملے پر سختی نہیں کی، اور ہندوؤں کو غیر مسلموں کو مواقع فراہم کیے. اس لیے کہ اگر بات بھی بالکل پرفیکٹ ہے، اس لیے کہ اگر سختی کا مظاہرہ مسلم حکمران اور مسلم بادشاہ کرتے تو اس ملک میں اسلام کے سوا کوئی دوسرا مذہب نظر ہی نہیں آتا تھا، کیونکہ 700-800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی. اگر مسلمانوں نے اپنے علاوہ کسی اور مذہب کو پسند نہ کیا ہوتا اور سختی کی ہوتی تو پھر ہمارے علاوہ کوئی نہ ہوتا. اس نشست میں یہ بات کہی گئی. ایسی ریونیو ایکٹ میں لکھا گیا ہے کہ تاریخی ناموں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور ملک کے قانون میں بھی اس کی وضاحت ہے کہ تاریخی مقامات کو بدلا نہیں جا سکتا، اور آج یہ ناپاک طاقتیں یہی کام کر رہی ہے. ایسی اس نشست میں یہ بھی کہا گیا کہ اورنگزیب حق پسند تھا، اور حق کے معاملے میں اس نے باپ اور بھائی کی بھی پرواہ نہیں کی، رعایت نہیں کی، اس لیے کہ وہ شریعت کا متبع تھا اور شریعت کے خلاف کسی کو بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا. اور آخری بڑی اہم بات، بھگوائیوں، سنگھیوں، نفرتی چنٹوں، سنو، آخری سے اہم بات کہ اورنگزیب جس نے اکھنڈ بھارت پر 50 سال تک حکومت کی، آدھی صدی، اس نے دولت اور خزانے جمع نہیں کیا خود کے لیے. اس نے کبھی بھی 15-20 لاکھ کا ڈریس نہیں پہنا. اورنگزیب کے بارے میں اس نشست میں، اس بیٹھک میں یہ کہا گیا کہ اورنگزیب نے حکمراں ہونے کے باوجود حج بھی نہیں کیا. کیوں نہیں حج کیا؟ اس لیے کہ اس کے پاس اتنی دولت ہی نہیں تھی خود کی کہ اس پر حج فرض ہو جائے، کیونکہ وہ صاحب نصاب نہیں تھا. اس نے حکومت کے خزانے سے خود کے لیے کچھ نہیں لیا. اورنگزیب اپنے ہاتھوں سے خود کا گھر چلانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے ٹوپی، مسلح، جانماز، تسبیح وغیرہ یہ بناتے تھے اور بیچتے تھے، اور ان سے جو پیسہ آتا تھا اس سے اپنا گھر چلاتے تھے. ایک مثال بے شرمو تم پیش نہیں کر سکتے. ایک مثال اتنی اچھائی کی. آج تو اگر کارپوریٹر بن گیا، نگر سیوک بن گیا تو جناب کیا کیا خرید لیتا، اور آمدار اور ودھائک بن گیا تو اس کو خریدنے کی ضرورت نہیں، اس کو 50 کھوکے میں لوگ خرید لیتے ہیں. اس کو کچھ خریدنے کی ضرورت نہیں، اس کا خود کا بھاؤ 50 کھوکے ہو جاتا ہے. تو میرے بھائی ہو، ہم امن کے پجاری ہیں، شانتی کے ماننے والے ہیں، ایکتا اکھنڈتا کے ماننے والے ہیں. اس لیے ہم آپ سے بھی اپیل کریں گے، مسلمانوں سے بھی اپیل کریں گے کہ 18 تاریخ کا احتجاج اور دھرنا بالکل پرامن طریقے سے شانتتا پورو انداز میں کیجیے، اور دوسروں سے بھی اپیل کریں گے کہ بدماشیاں بند کیجیے اور ملک میں امن شانتی کو قائم کیجیے، اور گھٹیا نیچ کرسی کے لیے ماحول کو خراب مت کیجیے. کانٹیکٹ کیجیے ڈاکٹر جاوید سے، جو کہ گپت روگ وشیشجঞ ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری. اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے.
ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔